بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے صاحب جمال کل، اے سرور بشر، روئے زمین سے تیرے روشن ہوا قمر، ممکن نہیں کہ تیری ثنا کا ہوا قدا، بعد از خدا بزرگ تو ہے قصہ مختصر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی حالات میں نے آپ کو بتا دیے تھے۔ اب ان کا بچپن کا تھوڑا سا میں قصہ سناتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو اس سے پہلے ہی آپ کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے کی تھی، اور سیدہ حلیمہ سعدیہ نے دودھ پلایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 6 سال کی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ آپ کے ننھال لے گئیں۔ واپسی میں بمقام ابوا ان کا انتقال ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش ام ایمن کے سپرد ہوئی۔ 8 سال کے ہوئے تو دادا کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ کفالت کا ذمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے لیا۔ 9 سال کی عمر میں چچا کے ساتھ شام کا سفر فرمایا، اور 25 سال کی عمر میں شام کا دوسرا سفر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی تجارت کے سلسلہ میں فرمایا، اور اس سفر سے واپسی کے 2 ماہ بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے آپ کا نکاح ہوا۔ 35 سال کی عمر میں قریش کے ساتھ تعمیر کعبہ میں حصہ لیا اور پتھر ڈھوئے۔ حجر اسود کے بارے میں قریش کے الجھے ہوئے جھگڑے کا حکیمانہ انداز میں فیصلہ فرمایا، جس پر سبھی خوش ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے تھے، اور ماحول و معاشرہ سارا بت پرست تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی ظاہری تعلیم و تربیت کے نہ صرف ان تمام علائشوں سے پاک صاف رہے، بلکہ جسمانی ترقی کے ساتھ ساتھ عقل و فہم اور فضل و کمال میں بھی ترقی ہوتی گئی، یہاں تک کہ سب نے یک زبان ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق و امین کا خطاب دیا۔ بچپن میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چند قرات پر اہل مکہ کی بکریاں بھی چرائیں، مگر بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خلوت پسند آئی، چنانچہ غار حرا میں کی راتیں عبادت میں گزر جاتی۔ نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے خواب دیکھنے لگے۔ خواب میں جو دیکھتے ہو بہو وہی ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تعلیم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ہر پہلو نرالا اور امت کے لیے مینار ہدایت ہے۔ اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریح دور نبوت کے بعد شروع ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے کا دور بھی، چاہے بچپن کا دور ہو یا جوانی کا، امت کے لیے اس میں ہدایت موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ پینے کا زمانہ ہے، لیکن اتنی چھوٹی عمر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عدل و انصاف پسند ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کا خیال فرماتے ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا ایک طرف کا دودھ پلا کر دوسری طرف پیش فرماتی ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے قبول نہیں فرماتے، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ شریک بھائی کا حق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن سے اجتماعی کاموں میں اتنا لگاؤ اور دلچسپی ہے کہ جب بیت اللہ شریف کی تعمیر ہو رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قریش مکہ کے ساتھ پتھر اٹھا کر لا رہے تھے، اور شرم یا اتنی غالب ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ننگے کندھے پر پتھر اٹھا کر لا رہے ہیں، تو ترس کھاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تہ بند کھول کر کندھے پر رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شرم کے مارے بے ہوش ہو کر گر پڑے، یہ فرماتے ہوئے کہ میری چادر مجھ پر ڈال دو۔ قصب حلال کی یہ اہمیت کہ قریش کی بکریاں چراتے اور اس کی مزدوری سے اپنی ضروریات پوری فرماتے، اور جب اور بڑے ہوئے تو تجارت جیسا اہم پیشہ اختیار فرمایا، اور التاجر صدوق الامین، امانت دار اور سچے تاجر کی صورت میں سامنے آئے۔ معاملہ فہمی اور معاشرے کے اختلاف کو ختم کرنے اور اس میں اتحاد و اتفاق پیدا کرنے کی وہ صلاحیت ہے کہ بیت اللہ کی
تعمیر کے وقت حجر اسود کو اپنی جگہ رکھنے پر قریش کی مختلف جماعتوں میں معاملہ فہمی اور معاشرے کے اختلافات کو ختم کرنے اور اس میں اتحاد و اتفاق پیدا کرنے کی وہ صلاحیت ہے کہ بیت اللہ کی تعمیر کے وقت حجر اسود کو اپنی جگہ رکھنے پر قریش کی مختلف جماعتوں میں اختلاف پیدا ہوا اور قریب تھا کہ ناحق خون کی ندیاں بہہ جاتی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فیصلہ فرمایا جس کی سب نے تحسین کی اور اس پر راضی ہو گئے۔ صداقت و امانت کے ایسے گرویدہ کہ بچپن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم الصادق الامین کے لقب سے یاد کیے جانے لگے، اور دوست و دوست دشمن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وصف کا اقرار کرتے تھے۔ چنانچہ قبائل قریش نے ایک موقع پر بیک زبان کہا، ہم نے بارہا تجربہ کیا مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ سچا پایا۔ یہ سب قدرت کی جانب سے ایک غیبی تربیت تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے چل کر نبوت اور رسالت کے عظیم مقام پر فائز کرنا تھا اور تمام عالم کے لیے مقتدی بنانا تھا، اور امت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بطور اسوہ حسنہ پیش کرنا تھا۔ بے شک اے مسلمانوں، تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں عمدہ نمونہ ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کی ملاقات کا اور قیامت کے دن کا خوف رکھتا ہے اور اللہ کو بکثرت یاد کرتا ہے۔ یہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 21 ہے۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ اگلا میں آپ کے ساتھ پھر شیئر کروں گی، کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ تو آپ سے اجازت چاہتی ہوں، پلیز اپنی دعا میں مجھے یاد رکھیے گا، اور اگر آپ کا دل چاہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ شکریہ بہت، اللہ حافظ۔ والإسلام ديني ومحمدا